أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج کا جو وظیفہ ہے وہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے، یعنی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا گیا۔ اس کلمے کو پڑھ کر سب سے پہلے ہر انسان یعنی میں، آپ اور کل انسانیت جو بھی اس کلمے کو پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، اس کے اندر ہر انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے کارناموں کی نفی کرتا ہے اور اللہ پاک کی صفات تخلیق کو بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح کائنات کی تخلیق کی۔ ہر انسان اپنے حال کو، جو کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کو جو ہے اس کے پیچھے اللہ پاک کی ذات، صفات اور عظمت اور جلالیت کو بیان فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اس کلمے یعنی تیسرے کلمے کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک ہے ظاہری پہلو، جو کہ ہم یا آپ پڑھتے ہیں اور اس کو ہم پڑھ کر اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایک ہے اس کا روحانی پہلو کہ اس کلمہ یعنی تیسرے کلمے کو پڑھ کر ہم اللہ پاک کی کن کن صفات کو اپنے لیے روحانی طور پر سمیٹ سکتے ہیں۔ مثلا اس کلمے کا پہلے جو الفاظ ہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک کی عظمت اور بزرگی جو بیان کی گئی ہے، جب ہم اس کا ورد کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس سے جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگ جاتے ہیں، یہ اس کا روحانی پہلو ہے۔ اس طرح جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس سے بھی جنت میں ایک درخت ہم لگا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ کہنے میں یہ دو کلمے ہیں، دو حرف ہیں، لیکن جب ہم ان کا ورد کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو اس سے ہم گویا کہ جنت میں اپنے لیے درخت لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ولا الہ الا اللہ یعنی وحدانیت کے اقرار اور تمام بتوں کی نفی کرنا، تمام غیر کی نفی کرنا، اس سے جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ پڑھتے ہیں، تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی جگہ ہے، یہ ساری جگہ جو ہے ہمارے اس ایک کلمے کی وجہ سے نیکیوں سے بھر جاتی ہے، ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک ساتھ ساتھ اس کلمے کو پڑھ کر، ان الفاظ کو پڑھ کر گویا کہ ہم کیا کرتے ہیں، عملی طور پر ہم نے گویا کہ ایک اونٹ ذبح کیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، تقسیم کیا، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب، اپنے ارد گرد غریبوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنا بڑا اجر ہے اس کلمے کا، یعنی تیسرے کلمے کا۔ سامعین گرامی، یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ جو کلمہ ہے یہ پڑھنے میں تو 1 منٹ لگتا ہے، لیکن اس کے اوصاف، اس کی عظمت، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کلمے کو یا اس وظیفے کو ہم جاری رکھیں، اس کلمے کو ہم پڑھتے رہیں، تو ہمیں کسی دوسرے یا تیسرے کلمے کی یا دوسرے تیسرے وظیفے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس کلمے کو وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یہ میں نے عظمت آپ کو بتا دی ہے، اس عظمت کو سن کر ہی آپ کو وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے لیے کسی خاص وقت، کسی متعین وقت، ٹائم یا جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کلمے کو آپ صبح و شام جو شخص پڑھتا ہے، تو گویا کہ جس وقت بھی وہ پڑھے گا، اس پڑھنے سے لے کر اگلے وقت تک، اگلے پڑھنے تک یا اگلے دن تک وہ تمام آفات سے، تمام بلاؤں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو یہ اس کلمے کا وظیفہ ہے کہ آپ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی برکتوں کو اور اس کے فوائد کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کلمے کا وظیفہ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو آپ اس کلمے کو پڑھیں تو وہ مصیبت فوراً ٹل جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا رہے ہیں، لیکن اگر بالفرض المحال خدا نہ کرے کوئی پریشانی آپ پر آ گئی ہے، کوئی آفت آپ پر آ گئی ہے، تو آپ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اس کلمے کو ورد کریں، اس کلمے کو پڑھیں۔ 1 منٹ نہیں لگنا آپ کا، آپ بلاؤں سے، مصیبتوں سے ایسی آپ کی جان چھوٹ جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ کے اوپر کوئی بلا یا کوئی مصیبت آئی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کلمہ، یعنی یہ جو کلمہ تسبیح ہے، یہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک جب حشر کا میدان سجائے گا تو حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا،
تو روایات میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے کچھ افراد، کچھ متعین تعداد جمع ہوگی وہاں پر لوگوں کی. تو سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جن کو جب پوری دنیا جو ہے یا پورا عالم جو ہے وہ تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو ان کو آپ نے عرش کے نیچے خصوصی جگہ دی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہ یہ اولیاء ہیں نہ یہ انبیاء اکرام ہیں، کیونکہ ان کا تو مرتبہ ہی اور ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عام میرے بندے ہیں جنہوں نے جب بھی وقت ملا مجھے تسبیح میری بیان کی، میری عظمت بیان کی، میری کبریائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی. تو آج میں نے ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دی. اور پوچھا جائے گا کون سی کبریائی، کون سی عظمت، کون سے ایسے الفاظ تھے، تو تب یہ والا جو کلمہ ہے، یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو بتائیں گے کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت میرا کلمہ پڑھا کرتے تھے، یعنی میری عظمت بیان کیا کرتے تھے. تو آج میں نے ان کو یہ صلہ اس صورت میں دیا کہ اسپیشلی میں نے پروٹوکول دیا ان کو، اور اپنے عرش کے نیچے خصوصی اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دی اور جو ہے تکلیف سے ان کو بچایا. جو شخص جو ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مالی تنگی میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے یہ جو کلمہ ہے یہ ایک نسخہ اکسیر ہے، یعنی یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھ کر وہ بہت سی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹ سکتا ہے. جو شخص صبح و شام کسی بھی وقت ایک خاص متعین وقت اپنے لیے رکھ لے، اس میں یہ کلمہ پڑھتا رہے روزانہ، تو غیب کے خزانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے زیادہ عطا کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت اس کی یہ ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک کی بزرگی بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے گویا اللہ پاک نے جو کچھ بھی اس کو دیا اس کو وہ الحمد کہہ رہا ہے، شکر پڑھ رہا ہے. اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک کی عظمت و بزرگی کے ساتھ ساتھ تمام شرکی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، تمام دنیاوی بتوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو گویا کہ اللہ پاک اس کو اس شکرانی نعمت کے بدلے میں اللہ پاک اس کے اوپر رحمت اور کرم کریں گے اور غیب کے خزانے سے اس کو دولت عطا فرمائیں گے. کیوں کہ جو شکر ہے، شکر کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی، انسان کی زندگی میں برکت، انسان کے مال میں برکت، جائیداد میں برکت، اولاد میں برکت، ہر چیز کے اندر برکت پیدا ہو جائے. ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے وہ کامل ہونے کے بعد اس کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں انسان کے ہڈیوں کے، جو کہ سائنس کی چیز تھی. تو ان 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ کا انسان کے اوپر صدقہ کرنا فرض ہے. جو شخص یہ صدقہ نہیں کرتا، جو شخص اس کو جو ہے صدقہ ادا نہیں کرتا، گویا کہ وہ کفران نعمت یعنی کفر نعمتوں کا انکار کر رہا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو مالی طور پر، ہر شخص کو بدنی طور پر یہ جو ہے اس کا صدقہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ 360 جو جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر وہ یہ تیسرا کلمہ پڑھے گا تو تیسرا کلمہ پڑھنے پر اس کی یہ سارا جو ہے شکر ادا ہو جائے گا، گویا کہ صدقہ اس نے ادا کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سبحان اللہ کہنا حدیث مبارکہ کے مطابق صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا حدیث مبارکہ کے مطابق صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا حدیث مبارکہ کے مطابق صدقہ ہے. تو گویا کہ اس نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر اللہ پاک کی عظمت، کبریائی اور بڑائی بیان کر کے اس نے صدقہ اپنا عملی طور پر، زبانی طور پر، اس نے قولی طور پر ادا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں اس کو تمام بیماریوں سے، تمام مصائب و آلام سے حفاظت فرما دیں گے. ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اس کلمہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق تیسرا کلمہ پڑھنے والا شخص جو ہے اس کو اتنی زیادہ اللہ پاک اس سے پیار اور محبت فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہر اس چیز جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس چیز سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے، اس اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر کسی ایسی چیز، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر سورج کی روشنی نہ پڑتی. ان تمام چیزوں سے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی بیان تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نیک عمل میں تمام مخلوق کا حصہ فرمائے اور ہمیں نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔